انسان نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھولنے کی فطرت عطا کر کے، بھولنے کی عادت عطا کر کے انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہوتی، بھولنے کی عادت نہ ہوتی، تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کی موت کے غم کو بھلا نہیں سکتا تھا، کوئی انسان غموں کو اور حادثوں کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج جو لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، یہ بھولنے کی برکتیں ہیں کہ انسان غموں کو بھول جاتا ہے، انسان غموں کو فراموش کر جاتا ہے، اسی لیے تو مسکراتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی عادت نہ ہو، انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہو، تو انسان ایک غم کو لے کر بیٹھا رہتا، اور کبھی کبھی غم کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جاتا اور وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھولنے کی فطرت اللہ نے عطا کی ہے، یہ بھولنے کی عادت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن انسان اپنی عادت کا مس یوز کرتے ہوئے، اپنی عادت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو بھولنے کی عادت تو اس لیے عطا کی تھی تاکہ وہ غموں کو بھول جائے اور مسکراہٹوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، وہ حادثات کو بھول جائے اور اپنی زندگی کو خوشیوں کے اندر گزارے۔ لیکن انسان نے اللہ کے فرامین ہی کو بھولانا شروع کر دیا، اور انسان اللہ کے فرامین کو بھول کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو پس پشت ڈال کر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول کر گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ طرح طرح کے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے ہیں۔ انسان کبھی مہذب طور پر گناہ کرتا ہے، اور ایسے ایسے گناہوں کے اندر ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر تسبیح رہا کرتی تھی۔ آج مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی راتوں کو عیاشیوں کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی زنا کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی نائٹ کلبوں میں گزارتا ہے، کبھی گناہوں کی محفلوں میں گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت پر اللہ اجتماعی طور پر عذاب نازل نہ فرمائے گا، کیا انفرادی طور پر بھی عذاب نہیں آئے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کو گناہ تصور نہیں کریں گے، اس وقت اللہ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا، اس وقت اللہ انہیں عذاب سے دوچار فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا، گناہ کرنے کے بعد پشیماں ہوتا، لیکن آج گناہ کرنے کے بعد انسان اس کو فیشن کا نام دے رہا ہے، انسان اس کو آرٹ کا نام دے رہا ہے۔ راستے سے لڑکیاں گزرتی ہیں، ان کا گزرنا دوبر ہو جاتا ہے، لڑکے انہیں دیکھنے میں فیشن تصور کرتے ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، انہوں نے پردے کو چہرے سے ہٹا دیا، انہوں نے جسم سے نقاب کو ہٹا دیا، لڑکوں نے اپنی نگاہوں سے جو ہے حیا کو ہٹا دیا، یہاں پر نگاہ بھی آوارہ ہو گئی، وہاں پر حسن بھی بے نقاب ہو گیا، طرح طرح کے جرائم جنم لے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، نماز کے اوقات میں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، نماز کے اوقات میں کاروبار کیا جا رہا ہے، نماز کے اوقات میں گھروں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ
بارگاہ میں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس جرم کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، قیامت کے دن کے لیے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا یہاں تک فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قریب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ راستوں پر اس طریقے سے جفتی کریں گے، لوگ راستوں پر اس طریقے سے زنا کریں گے، یا مرد اور عورت جو ہے اس طریقے سے راستوں پر رہیں گے جیسے جانور جفتی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں عورتوں کے بائک پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد ایک شریف النفس انسان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہے کہ لوگ راستوں پر وہ کام کرتے ہیں جس میں گھر میں لوگوں کے کرنے کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، عورتوں نے پتلے لباس پہننا شروع کر دیے، مردوں نے ان کے جسم کو تکنا شروع کر دیا، عورتیں بالوں کی نمائش کر رہی ہے، مرد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں گرد کے طرح طرح کے گناہ، جن گناہوں کا تذکرہ آقا نے صحابہ کی محفل میں کیا تھا۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، تو صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر تعجب کیا تھا کیا آقا ایسا بھی ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اتنے باریک اور پتلے لباس پہنیں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنا تنگ اور چست لباس پہنیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ بے حیائی بے حیائی اور بے حیائی ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر قرار گاہ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تھوڑی سی دولت مل جائے گناہوں کے اڈے نظر آتے ہیں، اگر تھوڑا سا مال مل جائے عیاشیوں کے اڈے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس قوم کا مزدور بھی عیاش ہو جائے اور جس قوم کا مالدار بھی عیاش ہو جائے وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں رکھتی، اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو زمین سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ممالک کے اندر یہ گرتی ہوئی لاشیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بچوں کی آہیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے، خدا خانے کو ویران کرو گے تو تمہارے گھر بھی آباد نہ رہ جائیں گے۔ میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو دعا دینے آیا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے جب قوموں نے گناہ کیا ہے تو ان کی زندگی ان سے چھین لی گئی ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ نرم نرم گدوں پر سونے والوں، قبر پر سونا تو یاد کرو، اپنے آرام دہ بستر پر نمازوں کو قضا کرنے والوں، قبر کی وہ رات کو یاد کرو جو پہلی رات قبر کی ہوگی، نہ کسی دوست کا ساتھ ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں ہوگی، نہ باپ کا پیار ہوگا۔ اس وقت تو دائیں بھی مٹی ہوگی، بائیں بھی مٹی ہوگی، آگے پیچھے مٹی ہوگی، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ اعمال اچھے ہوں گے تو خیر ہے، ورنہ وہاں تو بچھو ہوں گے، وہاں تو سانپ ہوں گے، وہاں تو حشرات الارض ہوں گے، وہاں تو زمینی کیڑے ہوں گے۔ یہاں چونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہو، وہاں بڑے بڑے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں دولت کو دیکھ کر کے عیاش نہ ہو جانا، رب کو فراموش نہ کر دینا، اس کے محبوب کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا۔ دولت دیکھ کر یہ تصور کرنے والوں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا سکندر اعظم کے بارے میں؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے، سکندر اعظم کسی بوڑھے انسان کا نام تھا، نہیں، سکندر اعظم جو ہے وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 32 سال کی عمر اس نے پائی۔
اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے شہر کا بادشاہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مورخین حیران ہیں، 32 سال کی عمر پانے والا یہ نوجوان، 32 سال 8 مہینے کی عمر پانے والا یہ نوجوان، اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ امریکہ میزائل کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور دوسرے ممالک کو قبضے میں نہیں کر پا رہی ہے، لیکن گھوڑے کے زمانے میں، کھچر کے زمانے میں اس نے صرف اور صرف 16-17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ اور جب یہ بابل کے مقام پر آیا، عراق کا یہ پرانا شہر ہے، اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور ٹائیفائڈ کے مرض کے اندر یہ 8 دن تک بیمار رہا۔ اس نے کہا کہ شاید اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ طبیبوں نے کہا آپ کو ایسا مرض تو نہیں ہے جس مرض میں لوگوں کو موت آتی ہے، لیکن 8 دن کی قلیل مدت کے اندر وہ بیمار رہا، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ جوانی کے عالم میں دنیا سے چل بسا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا جب جوانی میں موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے تو اپنی دولت پر ناز کر کے اترانے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تم کتنے دن تک کے زمین پر عزت کے ساتھ جیو گے؟ کتنے دن تک کے اپنے مال کا استعمال کرو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ مت کرو۔ گناہ کرنے سے زندگی کم کر دی جاتی ہے، گناہ کرنے سے چہرہ مسک کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے راتوں کی نیند سے چین اٹھا لیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے ذلیل کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رب قیوم سے ڈرو جس نے یہ فرما کر کے تمہیں مطلع کر دیا ہے، یہ فرما کر کے تمہیں جو ہے وہ بے چین کر دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سے یوم حساب کہتے وہ دن بہت قریب ہے، اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، ان میں کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن دوستوں کو دشمن بنا دیا جائے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر کے ہاتھ جھٹک دے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پر ہوگا اذهبوا الى غیری، ہمارے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہمارے رسول کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر یہی ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے جانے والا انسان کے ساتھ اگر عدل کیا جائے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن انسان فضل کا متلاشی ہوگا، اللہ عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا، اور اس کے بعد میرے کریم نے اللہ اکبر ارشاد فرما دیا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، اس دن سماعتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن بصارتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن دل کی سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن مسلمانوں، اگر گناہ کر چکے ہو، میں مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر اپنی راتوں کو گناہوں میں گزار دیا ہے، اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزار دیا ہے، اپنی راتوں کو برائی
برائیوں میں گزار دیا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو خدا کی نافرمانی میں گزار دیا ہے، آج بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے صلح کر لو۔ میرا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لی جائے، مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد اگر گناہ نہ کرتا تو اللہ پھر ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی اور اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ یعنی انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرتا تو اللہ ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر کے توبہ کرتی۔ یعنی اللہ کو گنہگاروں کی توبہ کتنی پسند ہے، وہ گنہگاروں کی توبہ کو کتنی پسند فرماتا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ کے اندر 2 آنسو گرا لیے جائیں اور سچی توبہ کر لی جائے، توبہ کیا ہے؟ آج کی اس محفل میں میں اور آپ ہم سب اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس لیے کہ دنیا کی اکثریت کے مطابق یہ سال کی آخری رات ہے۔ اگر سال بھر گناہوں کے اندر گزار چکے، اگر سال بھر گناہ کر چکے تو یہ سال کی اگر آخری رات ہے تو اس رات ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ توبہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں توبہ کان پکڑنے کا نام، گالوں کو پیٹنے کا نام اور استغفر اللہ کہنے کا نام۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پر شرمندہ ہو جانا یہ توبہ ہے۔ بے شک۔ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو اسی راستے سے دوبارہ آنکھ کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہ کی راہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، گناہوں کی آماج گاہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، اب وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں کے اندر روتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے اگر کوئی اپنی ماں کی شان میں گستاخی کر کے بھاگ جائے اور 40 سال کے بعد واپس آئے اور وہ پکارے ماں، تو کس طریقے سے اس کی ماں اس کے ساری گستاخی کو بھول کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس سے زیادہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم مثال بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر ساز و سامان کے ساتھ گزر رہا ہو اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پر سونے کے لیے قیام کر لے اور پھر اس کے بعد اس کا سامان گم ہو جائے، وہ سامان ڈھونڈتا رہے، کھانے پینے کی اشیاء
تلاش کرتا رہے اور اس کے بعد اس کو وہ سب کچھ نہ ملے، اب وہ مرنے کی نیت سے سو جائے کہ اب تو سامان نہیں ہے، پیاس کے بغیر، پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، پانی کے بغیر میں مر جاؤں گا، کھانے کے بغیر میں مر جاؤں گا، اور وہ آنکھوں کو بند کر لے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے، اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو، اس پہ کھانا بھی موجود ہو، اس پہ پانی بھی موجود ہو، وہ بندے کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ اور جب کوئی نوجوان توبہ کر لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی اس کو نقل کرتے ہیں، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیل کیسی ہے، جواب دیا جاتا ہے آج ایک جوان بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ قندیلیں جلائی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک جسم کا تعلق روح سے موجود ہے توبہ کا وقت ہے، کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لیے رات رات بھر جاگتے ہو، آدھا آدھا گھنٹہ فون پر گفتگو کر کے اس سے معافی طلب کرتے ہو۔ نادان، جو دوست کہیں کام نہیں آئے گا اس کو منانے کی اتنی فکر ہے، جو رب کا کھاتے، جس رب کا کھاتے ہو، جس رب کا عطا کردہ پانی پیتے ہو، جس رب کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کرتے ہو، کبھی اس کو منانے کی بھی فکر کی؟ کیسا کریم ہے، کتنا کریم ہے، ہر ایک سے پیار کیا لیکن اپنے رب سے پیار نہ کیا، اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر کوئی دوست روٹ جائے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، مولا کے روٹنے پر بھی دل بے قرار ہوا ہے، رب کے روٹنے پر بھی دل بے چین ہوا ہے۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، مولا کائنات فرماتے اس دن تمہاری آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت مولا تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ توبہ قبول کرنے کا ایک وقت ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، موت کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بلکہ جب حلق میں غرغرے آنے لگے اور عالم غیب منکشف ہو جائے، اس وقت بھی کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے جب عالم غیب کو منکشف دیکھا تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا گیا کیونکہ اس نے مرتے مرتے توبہ کی۔ اس وقت توبہ کی جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا موسیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے علیہ السلام، ہارون جو کہتے ہیں علیہ السلام حق ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہے۔ اسی لیے اس نے کہا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن دریا نے اس کو اچھال دیا، اس کی توبہ قبول نہ کی گئی۔ راتوں کو رنگین بنانے والوں، پٹاخوں سے نئے سال کا استقبال کرنے والوں، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے میں فخر محسوس کرنے والوں، اپنی دولت کی سیج پر غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، اللہ کو بھول کر کے انانیت کا دعویٰ کرنے والوں، قارون کا خزانہ اس کا ساتھ نہ دے سکا، سکندر کی دولت نے اس کو موت سے بچا نہ سکی۔ تم تاجر ہو، وہ بادشاہ تھے، تم بڑے کاروباری ہو، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والے تھے، کسی کی دولت نے نہ اس کی موت کو روکا، نہ ہماری دولت کو روک سکے گی، نہ کسی کی دولت موت کو روک سکی، نہ ہماری دولت موت کو روک سکے گی، نہ کسی کی طاقت موت کو روک سکی، نہ ہماری طاقت موت کو روک سکے گی۔ ایک بزرگ کو کسی نے بستی میں کہتے ہوئے سنا، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے ان کی بات پہ توجہ نہ کی۔ کچھ دن کے بعد اس بزرگ کو قبرستان میں دیکھا گیا، وہ روتے ہوئے کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔
لوگوں نے پوچھا بابا کچھ دن پہلے تو آپ اللہ سے کہتے تھے، اللہ کے بندوں سے کہتے تھے کچھ دن پہلے بندوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے تیار ہے، اب بندوں سے آپ نہیں کہتے، قبرستان میں آ کر اللہ سے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے تیار ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے فرمایا جب زندہ تھے اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اعلان کر رہا تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، اب جب مر کر عذاب میں گرفتار ہوئے اب توبہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کیا ہے؟ کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو کیسے عظیم مراتب عطا کی۔ آپ کی ہماری ترغیب کے لیے، توبہ کے شوق کے لیے میں تصوف کی کتابوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کا نصیبہ چمک جائے اور وہ سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ آپ نے صالحین کی زندگیوں پر بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے بہت توجہ کا طالب ہوں، بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمانوں اگر معاذ اللہ ہم نے نمازوں کو قضا کر لیا ہے یا ہم نے زنا کے اڈوں پر کسی کی عصمت کو تار تار کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو، میرا کریم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اس کو اپنا مقبول بھی بناتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو دنیا حبیب سود خور کے نام سے جانتی ہے، آپ کو پتا ہے یہ بندہ بصرہ کا رہنے والا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ جب رب نے اسے دولت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو وجاہت دی، اللہ نے اس کو طاقت و قوت عطا کی، تو بصرہ کی زمین کا یہ تاجر لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا، بیاج پر پیسے دیتا تھا۔ اور یہ سود کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود پر گواہ ہونے والے پر اللہ کی لعنت۔ آقا علیہ السلام نے 4 لوگوں پر سود کے حوالے سے لعنت فرمائی، لینے والا جتنا گنہگار ہے دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دولت کی لالچ میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار شروع کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کے مال کو عام مال سمجھ کر کے، حلال سمجھ کر حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ یہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب سود خور لوگوں کو، غریبوں کو سود سے پیسے دیتا اور ان کا خون چوستا۔ سود کے کاروباری کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ بے مربت ہوتا ہے۔ ایک دن حبیب سود وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ حبیب نے چھوٹے چھوٹے بچے جو محلے میں کھیل رہے تھے ان سے سنا، ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی دھول ہم پر پڑ گئی اللہ ناراض ہوگا۔ بچے ہٹ گئے۔ حبیب کے دل پر بچوں کے جملوں نے اثر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو معزز سمجھنے والوں، رات کی تاریکیوں میں مہذب طور پر گناہ کرنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر لڑکیوں
کو محبت کے دعوے کر کے پھانستے ہیں، ان کے ساتھ زنا کے پلان بناتے ہیں۔ لڑکیاں بھی فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ مجھے بتاؤ، آخر کوئی شریف لڑکی کیا فیس بک پر کسی کو دوستی کی دعوت دے گی؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے حسن کے فریبتا انسان مجھے بتا تو صحیح، جو تجھے دوستی کی دعوت دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، جو اپنی ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی، میرے بھائی وہ تیری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ اور جو انسان ماں باپ کا وفادار نہ ہو وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگوں نے نصیحت فرمائی، ماں باپ کے نافرمان سے کبھی دوستی مت کرنا، کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہاری دولت دیکھ کر، جو تمہاری اچھی انگلش دیکھ کر، جو تمہارا بڑا کاروبار سن کر تمہیں دوستی کی طرف بلا سکتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جب تم سے زیادہ مالدار دیکھے گی، تم سے زیادہ دولت مند دیکھے گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف ہو جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ یہ جوانی کسی کی رہی ہے، نہ ہماری جوانی رہے گی۔ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ اور پھر خدا کی قسم، تم نے حسن کس کو سمجھ رکھا ہے؟ حسن کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان عورت کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی حسین عورت کے پیچھے کبھی مت جانا۔ علامہ ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ بیٹوں نے پوچھا، ابا ناگ کے پیچھے چلے جائیں، حسین عورت کے پیچھے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹو اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ ایمان لے لیتا ہے عورت کا حسن۔ تم نے اس حسن کو سمجھا کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں اپنی اس گفتگو کو وہاں روک کر حسن کی تعریف بیان کروں، اپنے الفاظ میں نہیں۔ ہم لوگ تو بزرگوں کے غلام ہیں، میں بزرگوں کی طرف سے بیان کروں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز نے بابا قطب سے کہا تھا، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ دنیا اس پہ ناز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید، سبحان اللہ۔ آپ کی خانقاہ میں آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا۔ ایک دن بابا فرید نے اپنے مرید کو کوئی شے دے کر، کوئی چیز دے کر کے فرمایا، بیٹے لے جاؤ اور اس کو گھر پہنچا دو۔ اس چیز کو وصول کرنے کے لیے بابا فرید کی کنیز آئی، اور وہ کنیز نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر مرید جو ہے وہ اس پہ فریبتا ہو گیا۔ یہاں تو نظریں دو چار ہوئی اور فریبتا ہو گئے، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حسن کس کا نام۔ اگر حسن کو جان لو، خدا کی قسم اس بدبو پر کبھی نہ گرو۔ اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ سفید چمڑی نہیں ہے۔ اگر سفید چمڑی کو تم حسن کا نام دیتے ہو تو بلال کی خوبصورتی کو کس کھانے میں رکھو گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کا چاند بھی بلال کے حسن پر فدا ہے، کیونکہ اللہ نے بلال کا چہرہ بظاہر سانولا دیا ہے، لیکن بلال کا دل اتنا چمکتا ہے کہ بلال کے دل سے جنت روشن ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ یہ سفید چمڑی حسن نہیں ہے، تقوی حسن ہے، پرہیزگاری حسن ہے، دل کا عشق مصطفیٰ حسن ہے۔ ارے یہ وہ حسن ہے کہ بلال کا دل چمکتا ہے عشق مصطفیٰ اور تقوی سے، تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ
नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान किस अल्लाह, हुस्न की तरफ जा रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे उस हुस्न की तरफ आओ जो फूल को मिल जाए तो बुलबुल उस पर जान दे दे, सुभान अल्लाह, जो शमा को मिल जाए तो परवाने उस पर जान दे दे, वाह वाह, जो चांद को मिल जाए तो उसको चांदनी नसीब हो जाए। वाह वाह। वो हुस्न क्या है? उसी को हुस्न मुस्तफा कहते हैं। खुदा उस हुस्न को बार बार प्यार से तकता है। वो हुस्न है ऐ सज्जदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने अरे मुस्तफा, बुलबुल से पूछो वाह वाह, वो फूल पर क्यों कुर्बान है? है। उसे लाल रंग पसंद है। अगर लाल रंग पसंद होता तो वो लाल कपड़ों पर जान क्यों नहीं देता? अल्लाह, अगर खुशबू पसंद है तो वह तार की दुकान पर जान क्यों नहीं देता? क्या बात है, बुलबुल फूल ही पर जान देता है। तो हमारे इमाम इस रात से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं हर फूल में बू तेरी, वाह वाह, वाह वाह, हर शम्मा में ज़ो तेरी, वाह वाह, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। दादा मुर्शिद तो यूं कहते हैं और आला हजरत यूं कहते हैं, अल्लाह अकबर उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, फूल पर बुलबुल इसलिए जान देता है कि उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है, हुस्ने मुस्तफा मौजूद है। परवाने शमा पर जान देते हैं, उसमें हुस्ने मुस्तफा मौजूद है, उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है। बाबा फरीद के उस मुरीद ने उस कनीस पर दिल दे दिया। हालांकि जिसे बाबा फरीद जैसा पीर मयस्सर आए, क्या बात उसे है, क्या जरूरत है किसी को दिल देने? दिल बड़ा कीमती है।